میں کراچی سے بات کر رہا ہوں، محمد نوید انصاری۔ میرا سوال یہ ہے کہ جمعہ فرض ہے یا واجب، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ اپنے بعض لوگ صرف 2 فرض پڑھ کے نا واپسی چلے آتے کرتے، جو سنتیں ہوتی ہیں 4 سنتیں وہ نہیں پڑھتے، اگر نہیں پڑھی تو پھر گناہ گار ہوگا یا نہیں ہوگا؟ جمعہ بہت تاکیدی فرض ہے، ظہر کا جو فرض ہوتا ہے نا اس سے بھی زیادہ اس کی تاکید ہے جمعے کی۔ البتہ یہ کہ جمعہ کی جو یہ حیات ہے نا مخصوص، تو یہ جمعہ سب کے لیے ضروری نہیں ہوتا۔ مثلا عورت جمعہ نہیں پڑھے گی، وہ ظہر پڑھے گی۔ اسی طرح اور بھی اس کے شرائط ہیں جمعہ واجب ہونے کے لیے۔ البتہ یہ جمعے کی جو 2 رکعت پڑھی جاتی ہے یہ فرض ہے، اس میں فرض کی نیت کیجیے۔ سنتیں یہ مؤکدہ ہوتی ہیں ظہر کے بعد جو پڑھی جاتی ہیں، اس لیے ان کا پڑھنا بھی ضروری ہے۔ اگر ایک آدھ بار ان کا ترک کیا تو برا کیا، عادت بنا لی تو گناہ گار ہوگا۔ یہ 2 فرض پڑھ کے جانے والوں کو رک جانا چاہیے، بلکہ یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی گھر جا کر پڑھتا ہو، تو اس لیے جو گیا اس کے بارے میں اس بدگمانی کی حاجت نہیں کہ یہ اس نے ظہر کے بعد جمعے کے بعد کی سنتیں نہیں پڑھی، کیونکہ دلیل نہیں ہے یہ اس کا جانا۔ گھر پڑھ سکتے ہیں، بلکہ گھر پہ پڑھنا افضل ہے۔ باپا کی بارگاہ میں علاقہ داتا نگر سویت سوزے مرشد اور مکی صوبہ کے تمام اسلامیوں کا سلام بھی میری طرف سے قبول فرمائیں۔ وعلیکم السلام۔ یہ سلام دینے کا انداز بھی جو ہے نا اس پر بھی جیرا ہو۔ یہ عام طور پر ہوتا ہے کہ آپ کو ہمارے سارے علاقے والوں نے سلام بولا ہے، خیر انہوں نے بولا یہ نہیں کہا، انہوں نے کہا کہ سلام قبول فرمائیے۔ عام طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ علاقے والوں نے بولا نہیں ہوتا، تو اب اگر کہے گا کہ ہمارے علاقے والوں نے آپ کو سلام بولا ہے اور اسے کسی ایک نے بھی نہیں بولا، جب تو یہ جھوٹ ہوا ظاہر ہے، جبکہ بولا ہی نہیں ایک نے بھی۔ دوسری صورت یہ کہ ہمارے علاقے والوں کی طرف سے سلام قبول کریں، اس میں شاید بچت ہو جائے کہ اس نے یہ جملہ نہیں بولا کہ آپ کو کہا، اس میں سلام قبول کریں۔ تو جب تک بولے نہیں نا کوئی تو سلام بولنا نہیں چاہیے، اس میں جھوٹ کا خطرہ ہے۔ ویسے میں جب بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتا تھا تو ظاہر مجھے اتنے لوگ سلام بولتے تھے کہ جس کی انتہا نہیں۔ اب سب کا نام یاد رکھنا میرے بس کا روگ نہیں۔ اب بہت سے ایسے ہوتے ہیں کہ جو بولتے نہیں، اب یہ بھی یاد نہیں کہ بھئی یہ انہوں نے بولا کہ نہیں بولا، یار اس نے تو بولا تھا، اس نے پتہ نہیں بولا کہ نہیں بولا۔ کیونکہ ہر فرد یہ چاہتا ہے کہ بارگاہ رسالت میں سلام عرض کیا جائے، لیکن توجہ اس کی ہوتی نہیں بولنے کی، بولنے کا ذہن نہیں ہوتا۔ اب جیسے مدینے جو جا رہا ہے تو اس کو ہم لوگ عام طور پہ بولتے دعا کرنا، بولتے بھی دعا کرنا بولتے، سلام پیش کرنا یہ دعوت اسلامی والے تو عام طور پہ بولتے ہوں گے، لیکن عام آدمی کم بولتے ہیں کہ میرا سلام بولنا، یا آپ بھی نہیں بولتے تو بولا کریں۔ کوئی اگر مدینے کا مسافر میں کہ میرا بارگاہ رسالت میں اور شیخین کریمین کے درباروں میں سلام عرض کرنا کہنا چاہیے۔ تو اس میں یہ جیسے کہ جس نے سلام کہا نام یاد ہے اس کا تو چلو اب موقع ملا تو عرض کر دیا کہ بھئی یعنی سرکار فلاں کی طرف سے سلام قبول فرمائیے، انہوں نے سلام عرض کیا ہے۔ پھر اجتماعی طور پر جیسے بارہ اس طرح جملہ عرض کیا ہے میں نے کہ یا رسول اللہ جو آپ کو سلام عرض کرنا چاہتے ہیں ان کا سلام قبول فرمائیے، عرض کرنا جو چاہتے ہیں اس میں سب آ گئے۔ اب پتہ نہیں یہ جملہ بھی درست ہے یا نہیں ہے، لیکن میرے حساب سے بہت محتاط جملہ یہ رہا۔ میں بولوں کہ سرکار آپ کو اس نے سلام عرض کیا نہ کیا ہو تو جھوٹ بھی ہو بھی اس بارگاہ میں، جیسے عام طور پر لوگ بولتے ہیں کہ مجھے بولتے ہیں ہم فلاں مزار پر گئے تھے ہم نے آپ کا سلام بول دیا۔ اب میں چپ ہو جاتا ہوں، میں کیا کروں، میں نے آپ کو کہا تو نہیں تھا۔ ہاں بارگاہ رسالت میں میرا سلام عرض کر دیں تو یہ تو میں نے کتاب میں لکھ دیا رفیق الحرمین میں، وہ اعلیٰ حضرت سے فیض لے کر، کہ انوار البشارہ میں اعلیٰ حضرت نے بھی لکھا ہے کہ جو یہ کتاب پڑھے میرا سلام عرض کر دیا کرے، الفاظ بھی لکھے کہ ان الفاظ میں میرا سلام عرض کرے۔ تو مجھے بھی یوں لگا کہ چلو اپنے بھی تو ہیں تو اعلیٰ حضرت والے، میں نے بھی لکھ دیا کہ جو رفیق الحرمین پڑھے یا جو بھی اس طرح لکھا ہے کہ مدینے کے جو زائر ہیں تو میرا سلام عرض کر دیں تو احسان ہوگا۔ تو اب یہ چلو مدینے کا زائر جو بھی جائے میرا سلام عرض کرے، وہ تو میں نے لکھ کر دے دیا، درخواست کر دی۔ جس کو پتا ہے کہ میں نے یہ کہا ہے کہ میرا سلام بول دو تو اس کا کہنا تو صحیح ہو گیا، جس کو نہیں پتا تو پھر وہی پھنسا ہو۔ اگر یہ جملہ کہتا ہے کہ آپ کو سلام بولا ہے تو یہ غلط ہو جائے گا نا۔ یا میں یہ عرض کر دوں کہ آپ جہاں جہاں درباروں پہ حاضری ہو میرا سلام عرض کر دیں، تب تو صحیح ہو جائے گا۔ کہا نہیں ہے تو صحیح نہیں ہوگا، جس کو کہا اس کے لیے صحیح ہوگا، دوسرے کے لیے صحیح نہیں ہوگا کہ وہ میری طرف سے تمام درباروں پر سلام عرض کرے۔ اللہ عقل سلیم دے اور مدنی سوچ دے کہ بندہ بازو کا نیک کام سمجھ کر کرتا ہے، لیکن وہ کام نیک نہیں ہوتا بلکہ وہ شبہات سے بھرپور ہوتا ہے، اور بعض اوقات تو گناہ بھرا ہوتا ہے، بظاہر نیک ہوتا ہے لیکن وہ غلط ہوتا ہے، جھوٹ ہوتا ہے۔ جھوٹ بول کر تو آج کل چندہ لینے جاتے ہو اتنے جھوٹ بولتے ہیں، بہت تجربہ اس کا۔ تو کسی کو انفرادی کوشش کرتے تو کئی جھوٹ بول دیتے ہیں اس میں، یا خوشامد میں ایسا مبالغہ کرتے ہیں کہ جھوٹ میں جا پڑتا ہے۔ اس کی مثالیں یہ غیبت کی تباہ کاریوں میں دی ہوئی ہیں
کہ انفرادی کوشش میں کتنے جھوٹ بولتے ہیں، کتنے گناہ ہو جاتے ہیں، مدنی قافلے کے لیے تیار کرتے کرتے کتنے جھوٹ بول دیتے ہوں گے جن کی تربیت صحیح نہیں ہوئی۔ غیبت کی تباہ کاریاں جو ہے اس کو پڑھیں اور اس میں طریقہ کار سیکھیں، کس طرح انفرادی کوشش کرنی چاہیے اور اس درمیان جو گناہ ہو جاتے ہیں ان سے کس طرح بچا جائے۔ یہ ساری مثالیں دے کر الحمدللہ غیبت کی تباہ کاریوں میں سمجھایا گیا۔ جنہوں نے پڑھا ہوگا ان کو اس کا اندازہ ہوگا بھی، انشاءاللہ وہ بچتا بھی ہوگا کہ ہم کریں نیک کام اور اس میں گناہ میں پڑ جائیں۔ یہ تو بڑی بہت مطلب تشویش کی بات ہے نا، بہت تشویش کی بات ہے۔ تو ہر کام کو کرنے سے پہلے سیکھنا چاہیے، نہیں سیکھیں گے تو پھر گناہوں میں پڑیں گے، انہیں پڑھ سکیں گے خطرہ ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم۔